یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے سٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا، ڈنڈے سے نہیں چلایا۔ باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے۔ آم کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلا نہیں لگے گا، آم ہی لگے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ کریلا کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے، اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور، سارے جاندار بے جان، وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا۔ پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کامن ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے سٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اینزائٹی ڈپریشن کی دوائیں کیا کرتی ہیں، دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں، تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگیٹو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں، تم خوش باش رہو، مزے میں رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہے۔ ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام؟ تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا۔ تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے بر اعظم پھرا ہوں۔ آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل لائف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے، جو اس میں تنگی ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مفید ہے، کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ دی بہتے پانی کے ساتھ کہ جیسے بہتا ہوا پانی، یہ جو سمندر کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے کرائے زیادہ ہیں، جس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے۔ تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ اس لیے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لیے تیمم کرے اور پینے کے لیے پانی کو محفوظ کرے۔ نماز جیسے عمل کے لیے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لیے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے۔ تو ان اللہ شرع الدین، پہلی بشارت تو لفظ شرع میں ہے، وجعلہ سہلا، دوسری خوشخبری آسان بنایا، تیسری خوشخبری سمحا، بہت نرم بنایا، چوتھی خوشخبری واسعا، بہت کھلا کشادہ بنایا، پانچویں خوشخبری وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن جیسے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کروز، کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے، اتنے بڑے بڑے 5,000 5,000 آدمی اٹھا کے وہ جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا مشکل ہے۔ پھر پانی میں بریک لگانا یہ کتنا عجیب مشکل کام ہے، لیکن چونکہ سیکھ لیا تو چلائے جا رہا ہے۔ گاڑی ایک ہاتھ سے چلا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل سن رہا ہے، حالانکہ پابندیاں الگ الگ کے حکومت کی، پھر بھی موبائل یہاں لگایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، ایسے موبائل کر کے جا رہا ہوتا، کھوتا ریڈی چلاتے ہوئے اپنا موبائل یہاں رکھا ہوتا۔ تو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر تو آدمی سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔
اب چونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا تو مشکل نظر آتا ہے، اور امریکہ میں جاب کرنے میں کیا ملے گا وہ نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ایسے روبوٹ کی طرح بھاگ رہے ہیں، روبوٹ کی طرح جاب جاب جاب۔ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ بھی اب مزدور کی طرح کام کرتے ہیں، وہ بھی ایسے فری نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑا کاروبار ہے میں آرام سے گھر بیٹھوں آدمی رکھ لوں، نہیں۔ تو وہ مشقت اس لیے آسان ہوتی ہے کہ اس کی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہوتی، اور جو دین کے اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ رکھی ہے چند ہیں، کو بڑی زیادہ نہیں ہے، چند مختصر، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، وہ اللہ کا فضل ہے، ہم سارے مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں، پھر 5 وقت کی نماز ہے، اور سفر میں آپ کے لیے اللہ نے آدھی کر دی ہے، اکٹھی کر دی ہے، زور اثر اکٹھی پڑھ لو، مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو، اور رمضان کے روزے ہیں سال کے بعد، حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے، اور پھر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ نے معافی رکھی ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی قضا پڑھ لے، معافی مانگ لے، معاف ہو جائے گا، روزہ عذر کے ساتھ چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں، بغیر عذر کے چھوڑے تو معافی مانگ لے اور روزہ رکھ لے تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پورا دین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، 4 کام کر لو، صرف 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری۔ پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقن بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ دوسری چیز حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اچھے اخلاق 2 چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو ہو، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کے کو ذلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، تو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو۔ یہ 2 باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں۔ اور بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، حج میں شریک ہوئے، یمامہ میں شہید ہوئے، اتنی بڑی فضیلتیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ فرائض کے بعد اس 2 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت عالی ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ۔ تو یہ 4 کام ہیں، سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا، اور رزق حلال کمانا۔ تو ان 4 کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہوتی ہے کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا رہے تو زندگی کو ایک رخ مل جاتا ہے، عمل کی توفیق مل جاتی ہے، نماز کی
اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے، لقد بات ہے یہ اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، کیونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ وَلَكَ عَلَيَّ رِزْقُ، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں، اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل، اپنے اس طریقے زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے، تو مل جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے۔ ہم بے بنیاد
معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل نہ سمت نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت، جس کے ہاتھ لگ گئی جہاں کسی تار میں اٹک گئی۔ تو ہم آزاد نہیں بچوں کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں، ہم آزاد نہیں۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں، تو یہاں قریب گاؤں ہے، ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ، تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے، تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی، ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ نے بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 خرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے، 1 سال میں۔ جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی۔ 13 خرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا۔ اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے، جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہے ہوتے، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہے، میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی، یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پنپ رہی۔ اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں ہمارا، معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے، اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صحابہ، یہ بڑے اچھے لوگ، کس وجہ سے جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ سنو، غور سے سنو، مستورات بھی سنو۔ ہم نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ۔ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں،
اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے باپ کو چھوڑ کے خاوند کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ کہ بھائیو، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب، بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے؟ طارق جمیل کو بلاؤ، بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو۔ سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں، میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تولو۔ مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نوازہ نہیں تولی جائیں، سب کچھ تولے گا۔ سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خاوند سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے۔ تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے، کیا شعر کہہ گیا۔ آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی۔ تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا ہو۔ اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھو کہ ماں جس نے بچے کو جنا ہے اس کے ذمے دودھ پلانا بھی نہیں، اگر وہ کہے میں نے نہیں پلانا تو خاوند کے ذمے ہے کہ کوئی عورت لا کر دودھ پلائے۔ اتنا شریعت اس کو فارغ کیوں کرتی ہے کہ پوری طرح اپنے بچے کو توجہ دے۔ لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں، بلا 3 سال کے بچے کو سکول سے ڈالنا، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچے دی پوٹی نکل رہی، وچے پیشاب نے انہوں سکول بھیجی جانتے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ۔ ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں۔ اور اے خبیث موبائل جڑا بوجھے چلے پھر لو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں۔ میں نہیں کہتا ہوں سارا دن بند کرو، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جب تم بچوں بیوی بیٹھو تو اس خبیث کو بند کر دو۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ میری بیگم مجھ سے بات کرنے لگتی ہے، ٹرن میں فون اٹھا کے میں ذرا یہ سن لوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نفسیاتی طور پر کتنا اس سے اثر پڑتا۔ میں بات کرتا ہوں، میری بیوی فون اٹھا کے سننے لگ جاتی، بچہ بات کرنے آتا ہے وہ فون میں لگی ہوئی ہے، کہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دیا۔ یہ ضرورت کی چیز تھی۔ ہمارے ہاں پنجابی میں مثال ہے، میراسی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے، مراسیوں کا پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے چم چم کے مار چھڑے۔ پاکستان والے نے موبائل ملیا، ٹائلٹ وچ بھی بہ کے سن دیں، ہٹو تو آوازیں آ رہی ہوں گی، کم بخت او کم کر جڑا تو کرن گیا ہے، اتھے بہ کے بھی سودے کر دا۔ یہ بھی کوئی زندگی؟ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں، میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم، درد سب باہر چھوڑ کے آتے،
مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں۔ ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرا کر، اپنے بیلنس دا پتہ نہیں کتھو دا کتھے آؤٹ ہویا کوئی، اس کو بھی تو بیلنس کرو۔ بچے کو عزت دو، وہ آیت اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا۔ اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تا گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئی۔ یہ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی، پیو بھی تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا، اب نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، اب نے پانی نہیں لیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جاگ گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آگے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا، تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا، کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں یہ پوانا، میں نے یہ میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنے پوتے ہیں، بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نہیں یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلی دی بجائے ساوا پاون دیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، پھر وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو، ان تعویذ میں کی کھا کتھو دے وہاں تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے،
ایک مہینے کا روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔